ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ اس عظیم الشان اجلاس عام کے صدر محترم اور جمعیت اہل حدیث گجرات کے امیر محترم فضیلت الشیخ جناب محمد شعیب جوناگڑھی صاحب حفظہ اللہ، جمعیت اہل حدیث احمد آباد کے جناب حاجی محمد قاسم صاحب حفظہ اللہ، مرکزی صوبائی اور مقامی جمعیت کے دیگر ذمہ داران، الاصلاح فاؤنڈیشن کے ذمہ داران، کارکنان، اس اجلاس عام کے معاونین اور دیگر منتظمین، میرے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، آپ کے سامنے حاضر ہو کر میں اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کر رہا ہوں، اور اس بنیاد پر اللہ رب العالمین کے تعلق سے اس کی جناب میں شکر بجا لاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے دین کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو جوڑا، یہاں جمع کیا۔ اللہ کے بعد میں صوبائی جمعیت اہل حدیث، مقامی جمعیت احمد آباد کی، اس الاصلاح فاؤنڈیشن، ان تمام لوگوں اور ان کے معاونین کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اتنی بہترین، بامقصد، مفید مجلس اور بزم سجائی، اپنے ایک ہونے کا مظاہرہ کیا کہ جماعت کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و بازو بن کر کام کرنے والے ہیں۔ رب العالمین آپ تمام کی کوششوں کو، ہماری حاضری اور حصہ داری کو قبول فرمائیں، ہم سب کو اخلاص سے نوازے، اور جس طرح آج ہمیں اور آپ کو یہاں اکٹھا کیا ہے، رب العالمین ہمیں جنت میں بھی ایک دوسرے کا ساتھی بنائے۔ محترم حاضرین، یہ کوششیں اور ایک مومن بندے کی ساری کوششیں جس مرکز پر مرکوز ہونی چاہیے وہ ہے دنیا سے بڑھ کر آخرت کی کامیابی، اور آخرت میں بھی جو زیادہ اہم بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ اگر مجھے جنت نہ ملے لیکن اللہ رب العالمین مجھے جہنم کے عذاب سے نجات دے دے، جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو بہت کم ہنسو گے اور زیادہ روتے رہو گے۔ یعنی ہم ہنستے کھیلتے ہیں، غفلت کا شکار ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہمارے علم میں کمی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں کہ اگر تمہیں علم ہو جائے جو میں جانتا ہوں، جو میں سنتا ہوں تم سن لو، تو بہت کم ہنسو گے، روتے ہی رہو گے۔ وما تلذذتم بالنساء علی الفرشات، اور بستروں پر اپنی بیویوں سے لذت حاصل کرنا چھوڑ دو گے۔ ولا خرجتم الی الصعودات، اور میدانوں میں نکل جاؤ گے، تجأرون الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہو گے، روتے رہو گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو گے۔
اگر تم وہ جان جاؤ جو میں جانتا ہوں۔ اس کا نقشہ قرآن کی آیات اور احادیث کی طرف میں اشارہ کروں کہ جہنم میں آگ دنیا کی آگ سے 70-69 گنا زیادہ ہوگی، ڈامر سے زیادہ کالی ہوگی۔ وہاں آدمی جو ڈالا جائے گا، اللہ ہمیں بچائے، وہاں جلتے جلتے جلنے کی عادت نہیں ہوگی، بلکہ ہر روز اضافہ ہوگا شدت میں، تکلیف میں، عذاب میں۔ اور وہاں موت کو انسان پکارے گا، موت نہیں آئے گی۔ جب بھی کھالیں چمڑیاں جھلس جائے گی تو نئی کھالیں چمڑیاں اس کے بدن پر آ جائے گی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ وہاں کا کھانا پینا انتہائی خطرناک، ایک قطرہ زقوم آ جائے دنیا کے کھانے پینے کی چیزیں سب تباہ اور برباد ہو جائے، کھانے کے لائق نہ رہے۔ وَمِن وَرَائِهِ جہنم، جہنمی کے پیچھے، مجرم کے پیچھے جہنم ہوگی۔ یسقا ویسقا من ماء صدید، وہ پیپ ملا ہوا انتہائی کھولتا اور گندا پانی پلایا جائے گا۔ یتجرعہ، اسے گھونٹ بنا کر کوشش کرے گا منہ میں ڈالنے کی۔ ولا یکاد یسیغہ، یہ اسے سیراب نہیں کرے گا۔ ویاتیہ الموت من کل مکان، حدیث میں ہے کہ وہ منہ میں اگر ڈال لے گا تو پتلیاں اور پیٹ کے اندر کی چیزیں جو ہے کٹ کٹ کر پاخانے کے راستے سے باہر آئے گی۔ ویاتیہ الموت من کل مکان، موت ہر طرف سے آئے گی۔ مفسرین کے مطابق اس کے بال بال، جوڑ جوڑ، انگلی انگلی کی طرف سے موت آئے گی۔ وما هو بمیت، لیکن وہ مرے گا نہیں۔ وہم یسترخون فیہا، اس میں وہ چیخیں گے، چلائیں گے، ربنا اخرجنا، یہ سورہ فاطر کی آیتیں ہیں، وہ سورہ ابراہیم کی تھی، کہ پروردگار ہمیں اس جہنم سے نکال دے۔ نعمل غیر الذی کنا نعمل، ہم دنیا میں جانے کے بعد اب وہ عمل جو پہلے کرتے تھے نہیں کریں گے، اچھا عمل کریں گے، وہ کام جو تو چاہتا تھا وہ کریں گے۔ کہا جائے گا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ الم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا تم کو اتنی عمر نہیں دی گئی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، سدھرنے والا سدھر سکتا تھا، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا کام اور محنت کر سکتا تھا۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے۔ یہ علماء کرام ڈرا رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم بھی شامل کر رہے ہیں۔ شیخ نے بھی فرمایا ہمارے لیے زیادہ ڈرنے کی بات، اور ابھی آپ نے اتنا جامع مدلل خطاب سنا۔ یہ ڈرانے والے ہیں، اور قرآن، حدیث، رسول، یہ سب ڈرانے والے ہیں۔ آئے تھے، مانا نہیں تم نے۔ وہ بھیانک عذاب، ہمارا ایمان ہے کہ وہ تیار ہے، اور ایک مومن بندہ جو اسے مانتا ہے، اس کے سامنے سب سے بڑا مقصود زندگی کا یہی ہونا چاہیے۔ ساری کوششیں دنیا کی ہو نہ ہو، کامیابی ملے ناکامی ملے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے احباب کو جہنم سے بچانے کی سب سے زیادہ کوشش کرے۔ دنیاوی ضروریات کے لیے جتنی کوششیں کرتا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ یہ اصلی کامیابی ہے۔ قرآن نے کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے دور کر دیا گیا، بچا لیا گیا، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہی کامیاب ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم میں سے یہاں کتنے لوگ ہیں، یا دنیا کا کوئی انسان جس تک یہ بات پہنچے، جو مانے، وہ یہ کامیابی چاہے گا یا نہیں چاہے گا؟ بتائیے، چاہتے ہیں کہ نہیں؟ چاہتے ہیں۔ تو یہ کامیابی کیسے ملے گی؟ ایسے ہی مل جائے گی، ہماری خواہشات سے، ہمارے نام مسلمانوں جیسے رکھ لینے سے، کسی بزرگ اور کسی دین کے کسی سلسلے سے نسبت کر لینے سے، کہ فلاں بابا کے ہاتھ پر بیعت کر لی، فلاں سلسلے سے جڑ گیا تو وہ ہمیں کھینچ کر جنت میں لے کے چلے جائیں گے، ہم کچھ بھی کریں۔ نہیں، جو ایسا سوچتا سمجھتا ہے، اس طرح کے پاٹھ پڑھاتا ہے، وہ دھوکے میں رکھتا ہے، دنیا کے سب سے عظیم فراڈ کا شکار ہے، فریب کا شکار ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے پورا پروگرام دیا، جنت کا راستہ صاف صاف صراط مستقیم کی شکل میں بتا دیا، اور اس سے ہٹنے کے نتائج بیان کر دیے کہ اس سے ہٹو گے، اصول ضابطے یہ ہیں، اس سے ہٹو گے۔ وہی میرا عنوان ہے کہ یہ فتنے ہیں، ہر دور میں فتنے رہے، جہنم کی طرف بلانے والے شیاطین الانس والجن رہے، افکار ہے، مذاہب ہے، ادیان ہیں، مختلف قسم کے جھوٹے اصول و ضوابط ہیں، جو انسان کو صراط مستقیم، اللہ رب العالمین کے راستے، رسول کے راستے اور رسول کے ماننے والوں کے راستے سے ہٹاتے کی پوری کوشش کرتے ہیں، دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ ہمیں ان سے بچ کر اس جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گی۔ اس کامیابی کے سلسلے میں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، اس سلسلے کی بہت ساری نصوص میں سے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105، 104، 105 آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ مین کو اگر تبعیضیہ مانے، بعض لوگوں نے مین بیانیہ کا بھی مفہوم کیا ہے، فی الحال وقت نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں۔
تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، خیر کی دعوت دے، لوگوں کو لائے خیر کی طرف۔ یہ خیر کیا ہے؟ جس نے جو مذہب بنا لیا، اپنے دماغ سے کوئی اپج، کوئی اصول گڑھ لیا، کیا وہ خیر ہے؟ نہیں۔ جس سے اللہ خوش ہو، اور اللہ نے خود اپنی شریعت میں رسول کے ذریعے، قرآن کے ذریعے بتایا، جن چیزوں سے اللہ ناراض ہو اس سے بچ کر، جن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے اسے اختیار کرے، یہ ہے الخیر۔ اور اس بنیاد پر سب سے بڑا خیر ہے الاسلام۔ اسلام خیر ہے، تو خیر کی طرف بلاؤ۔ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی جائے، اور آگے کے جملے سے، اس جملے سے ملا کر کہیں کہ مسلمانوں میں جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو بدعتی ہیں، جو خرافات میں مبتلا ہیں، جو بدعات کی طرف جا رہے ہیں، جو گناہ کبیرہ میں ملوث ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زبان کا بھی سن رہے تھے غلط استعمال کر رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، معاملات میں چوری چکاری، بے ایمانی، بددیانتی کر رہے ہیں، ان کو صحیح راستے کی طرف لایا جائے، اچھی اور صحیح باتیں بتائی جائے کہ دین کا تقاضا، حکم یہ ہے، اس کے مطابق عمل کیجیے۔ خیر کی طرف تم میں بلانے والی جماعت ہو، وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور المعروف کا حکم دیتے ہوں، وہ جماعت، یہ فرض کفایہ ہے، لہذا علماء اور دعات کا خصوصی فرض ہے۔ اور جب علماء دعات کی کام انجام دیں گے تو اس سے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر کوئی فرض ادا کرنے کے لیے کوئی چیز ضروری ہے تو وہ بھی فرض ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم کو دین سکھانا ہے تو دین سیکھنا پڑے گا، دین سکھائیں گے، اسی وقت جب سیکھیں گے علماء سے استفادہ کریں گے، تو علماء سے استفادہ کرنا لازم ہے ہم آپ کو۔ صرف گوگل سے دیکھ لینا، غیر علماء سے استفادہ کر لینا، کلپس دیکھ لینا، یہ کافی نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے۔ دین سیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے۔ اور پھر اس سلسلے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، اب یہ اتنا بڑا اہتمام کیا گیا، مسجد تعمیر کی گئی، یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، مدارس قائم کیے جا رہے ہیں، علم کا دور دورہ وہاں ہوتا ہے، تو ایسے میں عام مسلمانوں کا کام ہے کہ اپنے مال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے جس طرح سے مدد کر سکتے ہیں ان کاموں میں مدد کریں، رکاوٹوں کو ہٹائیں، نہ کہ رکاوٹ بنے۔ جو لوگ علماء کی مدارس کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس کام میں جو مسلمانوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا یا جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو نیکی کا حکم دے، اور المعروف کیا ہے؟ جس کو شریعت نے نیکی کہا ہے، اور ان میں سرِ فہرست کون سی نیکی ہے؟ توحید ہے۔ سب سے بڑا معروف توحید ہے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے، جس کو شریعت نے غلط کہا، ناپسند کیا، قرآن و حدیث کہتی ہیں کہ یہ ناپسندیدہ ہے اللہ کے یہاں، وہ منکر ہے، برا ہے، برائی سے روکنا۔ اب اس معاملے میں جس کی جتنا علم ہے، جس کی طاقت ہے، دلائل یہ کہتے ہیں کہ اس پر اتنا فریضہ انجام ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر آپ کا بچہ موبائل غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے، گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی غلط راستے پہ جا رہے ہیں، بے پردہ ہو کے گھر سے نکل رہی ہیں خواتین، تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ سب وہ حدیث جانتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص منکر دیکھے ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، پھر نہیں تو کم سے کم دل سے برا جانے، نفرت کا اظہار کرے، اس کے بعد ایمان نہیں ہے۔ یہ اتنا اہم فریضہ ہے، تم میں جماعت ہونا چاہیے، یہ فرض کفایہ ہے، اور اس کفایہ فرض کو جو لوگ ادا کریں گے ان کے دوسرے مسلمان ان کے معاون و مددگار ہوں گے، اور ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں یہ ذمہ داری نبھائے گا۔ خواتین بھی ذمہ داری نبھائیں گی۔ قرآن کی دلیلیں کہتی ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض والی آیت پڑھیے سورہ توبہ کی۔ تو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، خیر کی طرف بلائیں۔ بہت کم وقت ہے، مضمون بڑا وسیع اور میرے ذہن میں کئی نکات ہیں، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آگے فلاح پانے والوں کی علامت بتائی گئی کہ خیر کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم، معروف کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اس کو تھوڑا سا پھیلائیے۔ معروف میں نے کہا سب سے بڑی نیکی توحید ہے۔ جس کی توحید ہوگی، حدیث قدسی میں ہے، مسند احمد کی حسن درجے کی روایت، کہ آسمان زمین بھر کے اگر کوئی بندہ اللہ سے ملے گا، شرک نہیں کیا ہوگا، تو اللہ کہے گا کہ میں تجھ کو اتنے ہی مغفرت کے ساتھ ملوں گا۔ توحید کی یہ برکت ہوگی کہ گناہوں کو معاف کرانے کا سبب بنے گا۔ لیکن دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم تو توحید والے ہیں، کچھ بھی کر لیں میں، اس سے توحید بھی بگڑ سکتی ہے۔ بہت سے توحید والے بھی جہنم میں جائیں گے، بعد میں نکالے جائیں گے، الگ بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو، جس چیز کا حکم دیا اس میں سر فہرست ہے کہ توحید کو اختیار کیا جائے، اس کا حکم دیا جائے، اور نہی عن المنکر میں جو منکر ہے اس میں سر فہرست شرک ہے، توحید کی ضد۔ یہ دعوت کا عنوان ہے، یا ہمارے دعوتی منشور کی بنیاد ہے کہہ لیجیے۔ تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ان دو عنوانوں میں سمیٹا جا سکتا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، تو رسول کی رسالت کیا تھی؟ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔
اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. مختصر میں اللہ کی عبادت توحید، کسی اور کی عبادت نہیں چلے گی. کسی اور کی عبادت کی شرک ہے. شرک اکبر پر مر گیا انسان کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. یہ جو میں بھیانک عذاب کا ذکر کر رہا تھا، شرک پر مرنے میں کبھی جنت نہیں ملے گی، کبھی جہنم سے چھٹکارا نہیں ملے گا. نبی کے باپ ہو، بیٹے ہو، حضرت ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا سکیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب ابو طالب کو جہنم سے نہیں نکلوا سکیں گے، کیونکہ توحید پر نہیں مرے، شرک پر مرے. صاف دلیلیں موجود ہیں. تو سب سے اہم مسئلہ یہ ہے. تو اب نیکی کی طرف بلانے میں، معروف کا حکم دینے میں سر فہرست یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو توحید بتائیں، اس کی طرف دعوت دیں. آج جتنے بھی جماعتیں ہیں، میرے عنوان سے متعلق میں اشارہ کر رہا ہوں، جدید دور کے فتنے اور دوسری بہت ساری، اور اس میں راہ نجات. مسلمانوں میں پائے جانے والی جو دعوتیں ہیں آپ ان کا جائزہ لیجئے. میں بہت جگہوں پر یہ کہتا ہوں اور بہت اہم بات کہتا ہوں، کسی کو چڑھانے طنز کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے نہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے احساس ذمہ داری کے ساتھ شیخ صدیق ابھی جو فرما رہے تھے کہ ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے، زبان کی حفاظت کرنا چاہیے. دین کی بات ہے، یہ ہم اللہ اور رسول کی طرف سے کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں. تو آپ ملاحظہ کیجئے کہ توحید سب سے اہم بنیادی ضرورت ہے اور دعوت ہے، اور تمام انبیاء کی دعوت کا آغاز، انجام، بنیاد یہی توحید رہی ہے. قرآن کہتا ہے. اور ہمارے یہاں جو دعوتیں تنظیمیں پائی جاتی ہیں وہاں توحید کو ثانوی درجہ ہے. ہاں، کسی کے یہاں توحید ہے ہی نہیں اہمیت والی، کسی کے یہاں ہے تو وہ جزوی طور پر ہے. کسی نے توحید کا معنی ہی بدل دیا. اہل تصوف صوفیہ کے یہاں لا الہ الا اللہ کا معنی اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کلمہ توحید کی بجائے کلمہ شرک بن جاتا ہے. ساری چیزیں اللہ ہے، سب میں اللہ ہے، وحدت الوجود. تحریکیت ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں، میں نام لے لوں، طنز کے لیے نہیں، اللہ ان کی بخشش کرے، ہم ان کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. سید قطب، مولانا ابو العلا مودودی، یہ میں ہر جگہ دہرا رہا ہوں آج کل. ان کے یہاں توحید حاکمیت ہے، جزوی توحید ہے. اور توحید کو، عبادات کو حکومت الہیہ قائم کرنے، اتحاد و اتفاق قائم کرنے اور اقتدار حاصل کرنے، کرسی حاصل کرنے کے ذرائع بنا دیا گیا، جبکہ یہ اصل مقصد تھا، انبیاء کی دعوت کی بنیاد تھی. اس ایک بنیاد کو سمجھ لیجئے، اور یہی توحید ولا اور برا کی بنیاد ہے. یہ مجھے آگے بیان کرنا چاہیے، لیکن یہاں معروف کا حکم اور منکر سے روکنا، یہ فریضہ انجام دیتے ہوئے اس بنیاد کو میں بیان کر رہا ہوں کہ ہماری دوستی اور دشمنی کی بنیاد شریعت اسلامیہ میں ولا اور برا جسے کہتے ہیں، کہ اوثق عرى الایمان کہا گیا ہے حدیث میں، کہ ایمان کا سب سے مضبوط دستہ کہ آپ اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے نفرت کریں. اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی. محبت کا نتیجہ دوستی، نفرت کا نتیجہ دشمنی. اب اگر کوئی توحید پر نہیں ہے، شرک کر رہا ہے، تو اس سے محبت نہیں ہوگی. دعوت دیں گے ہم، الگ بات ہے، اس سے تعلقات نہیں ہوں گے، محبت نہیں ہوگی. آپ آج کی دعوتوں کو دیکھیے، تبلیغی جماعت کے ہمارے جو سربراہ ہیں، کہ میں نہیں، احمد نجمی صاحب نے نام لے کر لکھا ہے اپنی کتاب میں، کہ وہ دعوت دے رہے ہیں، ایک طرف اصلاح کی بات کر رہے ہیں، اور ان کے یہاں دیکھیں تو اہل تصوف کی تعریف کر رہے ہیں، ان کو اچھا بول رہے ہیں. جہاں وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، حلول کا عقیدہ ہے، کھلا شرک ہے، ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں، عوام کو ان کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. تو آپ دعوتی اصلاح کر رہے ہیں یا بگاڑ پیدا کر رہے ہیں؟ یہی بات آپ دیکھیے آج حزبیت اور تحریکیت کے حاملین عالم اسلام میں، اخوانیت ہو، جماعت اسلامی ہو، روافض سے جوڑنے کی بات کرتے ہیں، اتحاد کے نام پر توحید کو غیر ضروری قرار دیتے ہیں. یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 101 میں، 102 میں، وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ والا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، شریعت کے پابند بننا، جس میں سر فہرست توحید ہے. پھر اس کے بعد والی آیت میں کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اپنے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور فرقہ فرقہ نہ بنو. تو تقوی اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے کی بنیاد پر اتحاد ہوگا. شرک اور بدعت کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا. شرک اور بدعت سے تو اختلاف پیدا ہوتا ہے، اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ کی برکت اور مدد کبھی نہیں مل سکتی. کسی نبی نے توحید کے ساتھ شرک کو کبھی برداشت نہیں کیا. شرک اکبر تو دور، شرک اصغر کو برداشت نہیں کیا. ہمارے یہاں اکبر کو برداشت کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے بالکل صاف صاف اعلان کیا ہے کہ اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں چلے گا، شرک کے ساتھ. میں عرض کر رہا تھا کہ دعوت میں یہ کہا گیا کہ ولا اور برا کی بنیاد. صحابہ کرام کے سامنے اگر مشرک باپ آیا
تو ان کی گردن کاٹنے میں دریغ نہیں کیا اگر میدان جنگ میں ہے، اس لیے کہ بتایا کہ ہم توحید والے ہمارے رشتہ دار ہیں، توحید پر نہیں ہے وہ رشتہ دار نہیں ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کہا کہ اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ آپ کا خاندان کا آدمی ہے ہی نہیں، یہ برے عمل والا، شرک والا ہے۔ کتنی صاف اور واضح بات ہے۔ میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ کو حق اور باطل کی پرکھ کرنی ہے تو یہ ایک معیار بنا لیجیے کہ کون لوگ توحید کو اہمیت دے رہے ہیں، شرک سے روکنے پر زور دیتے ہیں، کون شرک سے سمجھوتا کرتے ہیں، اہل شرک کی تعریف کرتے ہیں، ولا اور برا کی بنیاد کس کے یہاں مضبوط ہے، کس کے یہاں نہیں ہے۔ ایک کافی ہے لوگوں کو فیصلہ کرنے کے لیے کہ یہ غلط ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ہمارے یہاں جو برے لوگ ہوتے ہیں، گمراہی اور فتنوں کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں، آگے میں حدیث پیش کرنے والا ہوں، وہ ان کے یہاں کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، اچھی تقریر کرتے ہیں، تو اچھی تقریر کر دینا، خوبیوں والا ہونا، اچھی زبان پیش کرنا، یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، کسی کی ظاہری نیکی حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ خوارج کے بارے میں اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا تھا تمہاری نماز کو، اپنی نماز کو تم ان کی نماز سے کمتر سمجھو گے۔ صحابہ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کے، اپنے روزے کو، اپنی قرات کو ان سے کم سمجھو گے؟ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں جائے گا، اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، جیسے تیر شکار کو چھید کر نکل جاتا ہے۔ اب مل جائے تو ان کو قتل کرنا، مجھے مل گئے تو آدھ کی طرح قتل کروں گا۔ میں اکثر یہ حدیث پیش کر کے آج کل کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان ایسے لوگوں کو دیکھیں گے تو لائک کریں گے، فالوور بنیں گے، تعریف کرنے لگتے ہیں، بحث کرتے ہیں بلا وجہ کی۔ ایک آدمی ایک مبلغ دائی بنتا ہے اور اگر وہ صحابہ کرام کی برائی کر رہا ہے، قرآن حدیث کا فیصلہ ہے، تمام صحابہ کا اتفاق ہے، پوری امت مسلمہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدے کا اصول ہے کہ ایک صحابی کو بھی اگر کسی نے برا کہا وہ زندیق ہے، ملحد ہے، بے دین ہے۔ صحابہ ہمارے دین کے راوی ہیں، قرآن انہی سے ملا، حدیث انہی سے ملی، اگر صحابہ کو ہٹا دو قرآن حدیث بیکار ہو۔ اب آپ کے درمیان ایک آدمی حضرت عائشہ صدیقہ کو برا بھلا کہتا ہے، امیر معاویہ پر تنقید کرتا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور فلاں صحابی کو برا بھلا کہتا ہے، رافضیت اور تشیع کے جراثیم کھلے طور پر پیش کرتا ہے، اور آپ اسے لائک کر رہے ہو، اس پر بحث کر رہے ہو۔ جہنم سے بچنا اور جہنم کا ڈر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فتنے ہیں عصر حاضر کے بھی، قدیم سے لے کر ابھی تک چلے آ رہے ہیں۔ تو میں آیت پیش کر رہا تھا کہ تم میں سے ایک جماعت خیر کی طرف دعوت دینے والی ہونی چاہیے، جو نیکی کا حکم دے ہوئے برائی سے روکے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کام کے انجام دینے پر اللہ نے کیا کہا آگے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ میں نے ابھی سوال کیا کہ ہم سب جہنم سے بچ کر جنت کے حصول کے امیدوار، خواہش مند ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا ہاں، اور کہنا ہی ہے، فطری بات ہے۔ تو ہمارے اندر یہ وصف ہونا چاہیے، خیر کی طرف دعوت دیں، معروف کا حکم دیں، منکر سے روکیں۔ اگر ہم میں سے کسی نے شرک کی، بدعت کی تائید کی تو ہم اپنے آپ کو خیر سے، فلاح سے دور کر رہے ہیں۔ مجھے گالی دے دیں گے لیکن اللہ رب العالمین کے اس کلام کو کیا کرو گے؟ یہ پہلا جز ہے کہ آپ کو جنت حاصل کرنی ہے، جہنم سے بچنا ہے، تو اس خوبی کو اپنے اندر لانا ہوگا، یہ کام کرنا ہوگا۔ تقویٰ، کتاب و سنت کے حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کے بعد دعوت الی الخیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اور میں نے عرض کیا موقع نہیں ہے کہ جب اس کی دعوت دینی ہے تو پہلا کام ہے کہ اس کو سیکھیں۔ یہ جو پروگرام ہو رہے ہیں اور علماء کرام یا جماعتیں ہمارے یہاں دروس کے سلسلے قائم کرتی ہیں، درس قرآن، درس حدیث، کتابی درس، عقیدے کا درس، اس کو اہمیت دیجیے، اپنے بچوں کو سکھائیے۔ فتنوں کی یلغار ہے کہ آپ کی اسکولوں میں، کالجوں میں، میڈیا پر، ٹی وی چینل پر، آپ کے موبائل پر، اور قدم قدم پر پورے سماج اور معاشرے میں۔ اگر ان فتنوں سے بچا کر اپنی اولاد کو سنبھالنا ہے تو مسجد سے، علماء ربانیین سے، قرآن و حدیث کو جاننے والے علماء سے جوڑیے، اور اس طرح قرآن و حدیث سے جوڑیں گے تو پہلی چیز کہ یہ چیزیں ہمارے اندر آئے۔ اور کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے وہ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ ایسے ہونا ہے آپ کو کامیاب، فلاح پانے والا بننا ہے تو پہلی آیت میں ہم نے پڑھا۔ دوسری آیت میں کیسے نہیں بننا ہے، وہ پہلا تربیہ ہے، یہ تصفیہ ہے، وہ تحلیہ ہے، یہ تخلیہ ہے، عربی کی اصطلاح ہے کہ کون سی چیز حاصل کرنی ہے، تربیت کرنی ہے، کس چیز سے صاف کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو تصفیہ میں بتایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح مت بن جانا تم لوگ
جو فرقوں میں بٹ گئے، تفرقوا، فرقہ فرقہ بن گئے، واختلفوا، اور اختلاف میں پڑ گئے، من بعد ما جاءہم البینات، ان کے پاس واضح دلیلیں، علم کی کھلی کھلی روشنی، واضح دلیلوں کی وضاحت کر رہا ہوں، واضح دلیلیں آ جانے کے بعد، یہ عجیب بات ہے کہ جب علم آ گیا کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے، اس سے منع کیا ہے، تو مان لینا چاہیے، اور اس کو مان لے تو اتحاد ہوگا، تفرق نہیں ہوگا، فرقہ بندی نہیں ہوگی، لوگ ایک امت ہوں گے، اتحاد و اتفاق ہوگا۔ لیکن یہ عجوبہ کاری ہے، یہاں یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے کہ دلائل تھے، توریت انجیل تھی، نبی کی تعلیم تھی، جانتے تھے کہ یہ دین ہے، پھر بھی اپنے احبار رہبان، اپنی عقل، اپنی نفسانیت، دنیاوی خواہشات کے پیچھے پڑ کر اللہ کے دین کو پسے پش ڈال دیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ تفرق، اختلاف۔ معلوم یہ ہوا کہ اختلاف کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ علم کی مخالفت کرنے سے۔ ہمارے پاس علم، جس علم کی بات ہو رہی ہے وہ کون سا علم ہے؟ اللہ کی نازل کی ہوئی وحی، اور آج وہ ہے قرآن کی شکل میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ احادیث صحیحہ کی شکل میں۔ اس علم کے سامنے اس کے اختلاف جو کیا جائے گا، اس سے ہٹا جائے گا تو تفرق آئے گا، اختلاف آئے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں میں سے مت بننا، تو ان کی تائید بھی نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ دنیاوی تعلق رکھنا، دعوتی کام کرنا، یہ الگ چیز ہے، ایک بحث ہے، لیکن ان کی تائید نہیں کی جائے گی، ساتھ نہیں دیا جائے گا، قوت نہیں دی جائے گی۔ اہل حق کو قوت دی جائے گی۔ آج ہمارے یہاں اہل حق کی مخالفت کرتے ہیں، اہل بدعت کا ساتھ دیتے ہیں۔ دوستی اور دشمنی کا معیار ہی نہیں معلوم۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج کے نوجوانوں کو اچھی طرح دماغ میں ہونا چاہیے، شیخ شعیب صاحب ہم جانتے ہیں کہ سلفی عالم ہیں، صحیح منہج کے حامل ہیں، دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں، ان کا منہج، ان کا عقیدہ بالکل ہمارے لیے قابل اعتماد ہے۔ اب اگر فرض کیجئے بشری تقاضے سے ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم ان کے مخالف نہیں ہو جائیں گے؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اور چاپلوسی نہیں، اصول بتا رہا ہوں کہ منہج صحیح ہے، عقیدہ صحیح ہے تو ہماری تائید ہوگی، غلطی ہے تو اس کی اصلاح ہوگی۔ اور اگر کسی کا عقیدہ خراب ہے، منہج بگڑا ہوا ہے، ہاں، تو اس کی اچھائیوں کی بنیاد پر اس کی اچھائی کو اچھائی ضرور کہیں گے، لیکن ساتھ نہیں دیں گے۔ سعودی عرب، ایران، ہاں، اور ترکی، کس کا ساتھ دینا ہے یہ آج ہمارے نوجوانوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ یہ اصول سامنے رکھیے، سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، میں نے کئی جگہ دلیلوں سے بیان کی، اشارہ کرو صرف۔ خوارج کے بارے میں ابھی میں نے حدیث بیان کی، ان کی نماز، روزہ، تلاوت قرآن ایسی ہے، لیکن وہ دین سے نکل جائیں گے، ان کو قتل کر دینا۔ ظاہر میں نماز روزہ کر رہے ہیں، لیکن قابل قتل گردن زدنی ہے فرمان رسول کے مطابق۔ اور بخاری کی حدیث عبداللہ الحمار، صحابی رسول تھے، کئی مرتبہ نشے کی وجہ سے آ کر ان کو سزا دی گئی۔ ایک مرتبہ لایا گیا تو کسی صحابی نے کہہ دیا کہ کتنے برے، اللہ کی لعنت ہو ان پر، یہ ایسا بار بار کرتے ہیں، سزا پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تلعنہ، او کما قال انہ یحب اللہ ورسولہ، اس کو لانا، ان پر لعنت مت بھیجو، اور اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو، یہ جملہ بھی ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یہ میں نے دلیل دی جو بات کہی تھی اس کی، کہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا آدمی ہے تو شرابی ہوتے ہوئے بھی لعنت کا مستحق نہیں ہے، نہیں دینا چاہیے۔ اور اگر منہج اور عقیدہ بگڑا ہوا ہے، خوارج کا معاملہ، تو بہت نماز روزہ بھی کر رہا ہے تو اس کی مخالفت کی جائے گی، رد کیا جائے گا، تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں۔ کتنا عظیم سبق ہے کہ آج کے ہمارے اس عنوان کے تحت آپ اس بنیاد کو اگر سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ذمہ داران نے مجھے جس مقصد کے تحت عنوان دیا وہ مقصد کامیاب ہو گیا۔ سمجھیں اسے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، تو کون لوگ ہیں جن کی طرح ہو رہے ہیں؟ آپ تفسیر میں دیکھیے، صحابہ تابعین سے جو تفسیریں مروی ہیں، کھلا کھلا کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا، بہت کم وقت بچا ہے، کہ اس سے مراد جو پہلے مختلف ہو گئے، فرقوں میں بڑھ گئے علم آنے کے باوجود، وہ یہود و نصارہ تھے۔ اور اس امت میں جو لوگ بڑھ جائیں گے ان کے طریقے پہ چلیں گے، اور اللہ کے رسول نے کہا نا کہ تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر ہو بہو چلو گے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تو جیسے ان کے یہاں گمراہی آئی، فرقے بنے، یہاں بھی گمراہیاں آئے گی، فرقے بنیں گے، اور ہوا جیسا اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو صحابہ، تو یہود و نصارہ، اب ان یہود و نصارہ کے بارے میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں سورہ فاتحہ کی طرف۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ہر مصلی کے لیے فرض ہے، مقتدی ہو، امام ہو، کچھ بھی ہو، نماز نہیں ہوگی اس کے بغیر۔ بلا وجہ کی بحث چھوڑیے، یہ بالکل ثابت شدہ بات ہے۔
تو اس سورہ فاتحہ کے سلسلے میں بہت سی ہدایت قرآن کا خلاصہ ہے. ہمارے موضوع سے متعلق اس میں ہم ہدایت پر غور کریں کہ ایک حدیث میں، حدیث قدسی میں، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ اللہ کہتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ الصلاۃ کو، سورہ فاتحہ کو الصلاۃ کہا گیا، ایک جز کو پورا کہا گیا. اس کا مطلب وہ رکن ہے، نماز کا رکن ہے، اسی لیے اس کو پوری نماز کہا گیا. کہ میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی بانٹ دیا، یعنی آدھی اس کی آدھی میرے لیے ہے. ہاں، اب وہ پوری حدیث کا موقع نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری ثنا کی، میری تمجید اور بزرگی بیان کی، اور یہ میرے لیے ہے، نصف میرے لیے ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ جو چاہے میں اس کو دوں گا. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ. اور پھر اهدنا الصراط المستقیم سے آخر تک پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا دیا. یہاں ایک بات غور کیجئے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی تشریح اور تفسیر باقی آپ پڑھیے، موقع نہیں ہے. اللہ کی حمد تمام جہانوں کا پروردگار ہے. الحمدللہ رب العالمین. توحید کی تینوں قسمیں آ گئی، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات کی توحید اس میں ہے. اور وہ الرحمن الرحیم ہے، یعنی وہ پورے جہانوں کو پال رہا ہے، ہم کو کھانا پینا، روزی روٹی سب کچھ دیا، جینے کے سارے سامان دیے. اسی ذمہ داری میں سے، اسی انتظام میں سے ایک نبی کا اہتمام ہے کہ فرشتے کے ذریعے سے وحی نازل کی، ڈائریکٹ وحی نازل کی، نبی دیا، ہدایت دی، اسلام دیا، اسلامی تعلیمات دی. اس کی ربوبیت ہے. رب العالمین نے یہ انتظام سب سے بڑھ کر کیا. اور اس کی رحمت الرحمن الرحیم، اس کی رحمت غالب ہے اس کے غضب پر، انتہائی مہربان ہے. اور مالک یوم الدین ہے، مہربانی کے ساتھ وہ حساب کتاب لینے والا ہے. جزا کا دن آئے گا، اس میں قیامت پر ایمان بھی آ گیا. اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، اور اس بنیاد کے اندر ایمانیات کی ساری چیزیں آ گئی. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ آدھا میرے لیے ہے سورہ فاتحہ. تو یہ آدھی سورہ فاتحہ کو دیکھیے تو اس میں عقیدہ ہے، عقیدہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد آدھا دوسرا جو ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اس پر قائم رکھ. کون سا صراط مستقیم؟ جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. اس میں سر فہرست انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. انبیاء کے بعد خاتم النبیین سر فہرست، اور پھر اس امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا طریقہ. تو نبیوں کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کی ہمیں رہنمائی کر، اس راستے پر چلا، اس پر قائم رکھ، استقامت دے. اہدنا الصراط المستقیم، اس راستے پہ چلا، اور مغضوب علیہم ولا الضالین کے راستے سے بچا. یہ تربیہ ہے، وہ تخلیہ ہے. اس ایک چیز پر ہماری پوری تقریر ہو سکتی ہے اس آیت پر، کہ یہ جو سورہ فاتحہ کا پہلا حصہ میں نے بتایا کہ عقیدے کی اصلاح ہے، کہ آپ کے عقیدے توحید، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات درست ہو جائے. سارے ایمانیات اس میں آ گئے، نبی پر بھی، فرشتوں پر بھی، اور دوسری چیزیں بھی. اور آگے سے جو کہا اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک، یہاں منہج کو درست کرنے کی تعلیم ہے کہ بندہ اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں زندگی کیسے گزاروں، کس طریقے سے عبادت کروں، کون سی چیز حلال مانوں، کون سی حرام مانوں، کس کی پیروی کروں، کس کی نہ کروں. زندگی کے سارے اصول ضوابط، عقیدے سے لے کر اخلاقیات تک، اس میں صراط مستقیم چلا. صراط مستقیم کو بتا. کاش کے موقع ہوتا نصوص بتاتا میں، سلف کی کتنی ہے. ابو العالیہ کہتے ہیں کہ اسلام کو سیکھو، جانو، تعلیم حاصل کرو، یہی صراط مستقیم ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور جب یہ اسلام جان جاؤ تو پھر اس کے بعد اہل اہوا کی طرف ادھر دائیں بائیں مت پھرو، دوسروں کی باتوں کو مت سنو، کتنا بھی بڑا آدمی ہو. اس سے دلوں میں اختلاف، بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے. ابو العالیہ جو بہت بڑے تابعی ہیں، ان کے قول کا خلاصہ میں نے پیش کیا. یہ صراط مستقیم ہے، نبی کا طریقہ اور صحابہ کرام کا طریقہ. وقت کم ہے میرا خیال ہے، درمیان سے لوگ اٹھ رہے ہیں وضو کے لیے، ضروریات کے لیے. تو اللہ رب العالمین نے یہ جو دوسرا جملہ کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اختلاف کیا، تفریقے میں پڑ گئے، وہ یہود و نصارہ ہیں. اور مفسرین ہی نے کہا کہ اس امت میں ان کے جیسے فرقے میں بٹنے والے کون لوگ ہیں؟ اس امت کے اہل بدعت، اہل ہوا پرستی، خواہش پرستی کرنے والے لوگ، جس سے اللہ کے رسول نے دعا مانگی، من مضلات الاہوا، خواہشات، گمراہ کرنے والی خواہشات سے پروردگار مجھے بچا. تو اہل اہوا اس امت کے جو مراد ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس آیت کے ٹکڑے میں، آخری ٹکڑے میں کہا کہ وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک بہت بڑا عذاب ہے.
دین آ گیا، علم آ گیا، قرآن حدیث آ گئی، پھر بھی مان نہیں رہے، پھر بھی اختلاف کر رہے ہیں۔ اختلاف کر رہے ہیں مطلب اللہ اور رسول کی بات ماننے کی بجائے بدعت و خرافات کو، فتنوں کو گلے لگا رہے ہیں، دوسرے راستوں کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے علم چھوڑ کر، قرآن حدیث چھوڑ کر یہ جو جرم کر رہے ہیں دوسری راستے اختیار کرنے کا، اس لیے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اس امت کے اہل اہوا، اشارہ کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد کیجئے کہ آپ نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے، اکثریت جہنم کے راستے پہ ہے۔ کچھ جہنم سے نکلیں گے نہیں نکلیں گے یہ ایک الگ بحث، ہاں اکثریت 72 جہنمی راستے پر چل رہے ہیں، ایک نجات والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، سب کچھ بیان کر دیا ہے ہمارا قیامت تک کے فتنوں کو۔ عصر حاضر کے فتنے کی بات ہم کر رہے ہیں، 1400 سال پہلے ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے کامل دین نے ہماری رہنمائی قیامت تک، فتنہ دجال تک کر دی، سورج کے مغرب سے نکلنے تک کے لیے کر دی، لوگوں کے لیے رہنمائی کہ آپ ان فتنوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ ایک نجات پانے والا گروہ کون سا ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا تو کہا ما انا علیہ واصحابی، اس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، میرا طریقہ، میرا منہج، میرا عقیدہ اور میرے صحابہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے کی پیروی کرے گا۔ جس وقت قرآن اترا اس وقت مومنین کون تھے؟ صحابہ، مطلب صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر دوسرا طریقہ اختیار کرے گا، قرآن کہہ رہا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، وہ جس راستے پر چل رہا ہے چلنے دیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ کوئی دردناک بھیانک عذاب جسے دیکھ لے تو آپ رونا ہنسنا چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے جہنم میں ڈال دیں گے، وساعت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کی روشنی میں علماء کہتے ہیں کہ دیکھیے مومنین کے راستے سے اگر کوئی ہٹتا ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی عقیدے میں ایسی چیز اختیار کرتا ہے جو صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہے، کوئی عبادت نماز روزہ حج زکوٰۃ میں ایسی عبادت کر رہا ہے، کوئی تہوار منا رہا ہے جو صحابہ نہیں مناتے تھے، کوئی ایسی عبادت کر رہا ہے جو صحابہ نہیں کرتے تھے، رجب کی، شعبان کی وہ عبادتیں جو اللہ کے رسول، صحابہ، تابعین نہیں جانتے تھے، وہ عبادتیں کر رہے ہیں۔ ابھی 15 شعبان آ رہی ہے، رات جگہ کر کے جو لوگ کریں گے، وہ جو لوگ عبادت کریں گے وہ صحابہ کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، مومنین کے راستے سے ہٹ کر راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ جو لوگ اخلاقیات میں، حلال حرام میں صحابہ کے طریقے سے ہٹتے ہیں، وہ اس آیت کے مطابق مومنین کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں اور وہ جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد جس پر میں زیادہ بیان کرنا چاہتا تھا، بہت کم وقت ہے اور موجودہ دور کے جتنے فتنے ہیں اس میں سمیٹے جا سکتے ہیں، آپ کے اس جامع فرمان میں حضرت ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ حضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، فتنوں کے جانکار صحابہ میں، وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا اس ڈر سے کہ میں اس میں پڑ نہ جاؤں۔ اس سے معلوم ہوا صحابی کا درجہ، ان کی ذہانت، دور اندیشی، گہرائی، کہ شر اور خیر دونوں کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ خیر تو جاننا ضروری ہے عمل کرنے کے لیے، شر کو اس لیے جاننا ضروری ہے کہ بچائیں اپنے آپ کو۔ تو ان فتنوں کو بھی جاننا چاہیے جو انسان کو راہ راست سے، صراط مستقیم سے ہٹانے والے ہیں، جو آج کا عنوان ہے۔ اللہ کے رسول نے آگے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کہ كنا فی شر و جاہلیت فجاءنا اللہ بہذا الخیر، کہ اللہ کے رسول ہم جاہلیت میں تھے، برائیوں میں ملوث تھے، تو اللہ نے یہ خیر، یہ اسلام ہم کو عطا کیا۔ فہل بعد هذا الخیر شر، تو کیا اس خیر کے بعد، اسلام کے بعد کچھ برائی اور شر بھی آئے گا؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں۔ فقلت، تو میں نے سوال کیا فہل بعد ذلك الشر خیر، کیا اس شر کے بعد خیر بھی ہوگا؟ جو بعد میں برائی آنے والی ہے اس برائی کے بعد خیر بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا نعم وفیہ دخن، ہاں خیر آئے گا لیکن اس خیر میں کچھ دھواں ہوگا، دخن دھواں، ملاوٹ، عیب، کدورت، اس میں ملاوٹ ہوگی۔ تعرف منہ وتنکر، تم ان میں سے، معاف کیجئے آگے اللہ کا پوچھا حضرت وما دخن، وما دخن، حضرت حذیفہ نے پوچھا کہ وہ اس کا دخن، اس کی ملاوٹ، اس کا دھواں یا عیب کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ
قوم یہدونا بغیر ہدی، یہدونا بغیر ہدی تعرف منہم من تنکر. سمجھنے والا ہے. ہمارا پورا عنوان اس 2 جملے میں ہے، آگے کے اس میں کہ ایسے لوگ ہوں گے جو میری ہدایت کے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر لوگوں کو ہدایت دیں گے. جھوٹی حدیثیں، بدعتیں، ذہنی اور عقلی بنیاد پر پیدا کی ہوئی باتیں، اہل تصوف کی وجدان اور کشف اور خواب اور منامات کے ناموں پر بتائی ہوئی دین کی باتیں جو قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں رکھتی بلکہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، سب آ گئی اس میں. جدید دور کے جتنے فتنے ہیں، ماضی اور حال کے، سب آ گیا کہ میری ہدایت کے بغیر ہدایت دیں گے، لوگوں کو دین بتائیں گے. دیکھو ہاں یہ دین ہے اور یہ ایسے ایسے ہے، جبکہ وہ دین، ان میں سے کچھ چیزوں کو آپ معروف سمجھیں گے، پہچانو گے، یعنی بعض اچھائیاں بھی ہوگی اور کچھ چیزیں بری ہوگی. اچھائیاں ہوگی دین کی اور برائیاں ہوگی جو دین سے ہٹ کے ہوگی. بخاری مسلم ہی کی بعض روایتوں میں یستنون بغیر سنتی ویہتدون بغیر ہدی، وہ سنت، میری سنت کے علاوہ میرے طریقے سے ہٹ کر دوسرا طریقہ اختیار کریں گے اور میرے راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کریں گے. ہاں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آگے سوال کیا، حل بعد ذالک الخیر من شر، یہ خیر ہے جس میں ملاوٹ ہوگی. سمجھنے کی بات ہے، موقع نہیں ہے اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا. قال نعم. یہ جملہ اور زیادہ اہم ہے سمجھنے کا، ڈرنے کا، ہوشیار رکھنے کا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، ہمارے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ فکر کرنے والے اور خیر خواہ تھے. لقد جاءکم رسول عزیز علیہ ما عنتم، پڑھیے، جاءکم رسول من انفسکم، پڑھیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس خیر کے بعد شر آگا. ہاں، دعات الی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا. بہت خطرناک کہ جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہوں گے، داعی ہوں گے جہنم کے دروازوں کی طرف. مطلب وہ جو چیز بتا رہے ہیں، اگر آپ اور ہم یا کوئی اس کو عقیدہ اور عمل میں اختیار کرے گا تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ جہنم میں چلا جائے گا. دین کا نام لیں گے، دین کا مظاہرہ کریں گے کہ ہم اسلام پسند ہے، دین کا کام کر رہے ہیں. ہاں، اچھے قالب میں آئیں گے کہ دنیا کے اور آپ کا بھلا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد اور نسل کا بھلا چاہتے ہیں، لیکن وہ جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے جو ان کی اس دعوت کو قبول کرے گا. نئے نئے مسلک، نئی نئی فکر، نئے نئے دانشور، تنظیمیں، حزبیات پیدا ہو رہی ہیں آج. ہاں، میرے پاس لکھے ہوئے کہ میں کتنے ان کا تعارف کراؤں لیکن موقع نہیں رہا. کہ آج بہت ساری خرابیاں، برائیاں اور مختلف قسم کے افکار پائے جاتے ہیں جو مسلمانوں کے عقیدے کو غیر بے حیثیت بناتے ہیں. ہماری نظر میں کہتے ہیں عقیدہ کیا چیز ہے. آج دیکھیے بہت سے مسلمان یہ جملے کہتے ہیں، کیا توحید لگا رکھی. یہ ان کی کوشش ہے. اور پھر توحید کو جب غیر اہم کراتے، ولا اور برا کا اصول بھی ثابت. ولا اور برا آپ کے اندر ہے تو آپ کے اندر دینی غیرت ہے. کوئی ایک مسلمانوں میں دعوت اٹھتی ہے کہ عقل کو بنیاد بنایا جائے، سائنسی دور میں قرآن حدیث کی وہ باتیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی نہیں مانیں گے. کوئی متشابہات کے پیچھے پڑتا ہے، کوئی حدیثوں اور قرآن کا ٹکراؤ بتا کر جو ہے ایک حدیث سے ایک حدیث کو رد کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ رسول نے متشابہات کی اتباع کی. کوئی اخبار احاد کو الگ کرتا ہے، کوئی عقل کو بنیاد بناتا ہے. یہ پرانے زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے. اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، غیب کے اصولوں کے بارے میں جو ہے انحرافات لوگوں میں بنائے گئے، پیدا کیے گئے. آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اللہ رب العالمین کے تعلق سے قرآن و حدیث کے ثابت شدہ عقائد کا انکار کرتی ہے یا اس میں انحراف کا شکار ہے. جیسے اللہ عرش پر ہے، ہمارے ہاں شرعی ماتوریدیت زدہ، جہمیت زدہ، احناف وغیرہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے. دیوبند کے مفتی صاحب نے کہا کہ بت میں بھی ہے، جس کی غیر مسلم پرستش کرتا ہے اس میں بھی اللہ ہے. اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی؟ یہ قدیم اور جدید دونوں دور کا فتنہ ہے. ہر جدید دور میں اور فتنے ہیں کہ لوگ دلیل ماننے کی بجائے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ سیاسی اعتبار سے کیا ہے. ایک فتنے آئے گئے کہ مسلمانوں کی معیشت پر، عورتوں کے حقوق پر اعتراض کیا جاتا ہے، وراثت کے قانون پر اعتراض کیا جاتا ہے، اسلامی نظام اقتصادیات پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ سودی نظام کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے. یہ فتنے ہیں. ایک فتنہ یہ ہے کہ علماء ربانیین اور جماعت حقہ کو بدنام کیا جاتا ہے کہ آپ ان سے دور ہو جائیں، بدزن ہو جائیں. جماعت اہل حدیث پر الزامات لگائے جاتے ہیں، علماء اہل حدیث کو برا بھلا کیا جاتا ہے کہ یہ تو در خرید ہے، یہ حیض و نفاس کے علماء ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے جملے ہیں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اخوانیین اور دوسروں کے.
چونکہ وقت کم تھا اس لیے میں نے سرسری طور سے جدید فتنوں کی طرف اشارہ کیا، اور ایسے فتنے ہمارے گھر گھر میں ہیں، موبائل پر ہیں، کلپس میں ہیں، ہمارے یہاں دعات کی شکل میں ہے، مختلف جماعتوں کی شکل میں ہے، جو لبرلزم کی طرف بلاتا ہے، جو جمہوریت کی طرف دعوت دیتا ہے، جو شیوعیت کی طرف بلاتا ہے، کمیونزم کی طرف بلاتا ہے، جو مرد اور عورت کی آزادی کا دعوے دار ہے، یہ سب جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے دعات ہیں۔ اسی طرح ایک معین شخص کی پیروی کی جائے، دلیل کچھ بھی کہے، قرآن حدیث کچھ بھی کہے، فلاں کی تقلید کرو، فلاں پیر صاحب پر بیعت کر کے ان کی بات مانو، جو یہ دعوت دیتا ہے وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہے۔ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، پہلے رہے گا، دائمی رہے گا یا عارضی رہے گا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ جتنے لوگ ایک جملے میں قرآن و حدیث سے ہٹ کر کسی اور چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں، وہ جہنم کی طرف بلانے والے لوگ ہیں۔ قدیم سے لے کر جدید تک ایسے بہت سے فتنے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اور اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو، اپنی ماں بہنوں کو ان فتنوں سے بچانے کا یہ انتظام کیجئے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم دیجئے۔ یہ اللہ کے رسول نے ہم کو متنبع اور آگے آگاہ کیا ہے، اور کہا کہ جو ان کی دعوت کو لبیک کہے گا وہ اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ قل تو یا رسول اللہ صرف ہم لنا، تو اللہ کے رسول بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا، کہ وہ ہمارے ہی درمیان میں سے ہوں گے۔ کوئی سنیل، اشوک، دلیپ نہیں ہوگا، کوئی ولیم جارج نہیں ہوگا، بلکہ عبداللہ، عبد الرحمان ہوں گے، ڈاکٹر اسرار ہوں گے، محمد علی مرزا ہوں گے، یہ ہمارے جیسے نام ہوں گے، دین کی دعوت کا دعویٰ کریں گے، علماء کو چیلنج کریں گے بظاہر، لیکن جب علماء جائیں گے تو دم دبا کے بھاگ جائیں گے۔ ہمارے درمیان سے ہوں گے اور ہماری زبان میں بات کریں گے، قرآن حدیث پیش کریں گے کہ فلاں آیت میں یہ ہے، فلاں حدیث میں یہ ہے۔ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں اور بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ کوئی کسی پر طنز اور کسی کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں ہے، ہنسنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو دعوت دے رہے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب وحدت الوجود کی، مرزا انجینئر جو صحابہ کرام کی اور امہات المومنین کی گستاخیاں کرتا ہے، یہ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ کیسے ہمارے نوجوان ان کی کلپ کو فارورڈ کرتے ہیں؟ اذان کا وقت ہو رہا ہے، اس لیے اس حدیث کے دو بول سکتا ہوں، اس حدیث کے جملوں کو پورا کر رہا ہوں۔ یہ جو میں نے کہا ہے اس پر غور کیجیے، اس کے تناظر میں کیسے کیسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ میں نے ایک 11-12 وجوہات لکھی ہے کہ لوگ کیسے رائے حق سے بھٹکتے ہیں، کیا کیا اصول لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں، اسے دین اور اچھا سمجھتے ہیں جبکہ وہ گمراہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ ہمارے ہی بیچ سے ہوں گے، کرتے والے، داڑھی والے، قرآن حدیث کی بات کرنے والے، عربی جاننے والے، اسلام پسندی کا دعویٰ کرنے والے، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ، ہماری زبان میں گفتگو کریں گے۔ کوئی کافر، علامہ ابن جوزی نے کہا مقدمہ الموضوعات میں بس ایک بات، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کو جو حدیثوں کو گڑھنے والے اور بدعتی لوگ ہیں، اس معنی کی کئی اقوال ہیں سلف کے، حدیثوں کو، جھوٹی حدیثوں کو بنانے والے ہیں اور بدعتی لوگ ہیں، وہ مسلمانوں کے حق میں ملحد غیر مسلموں سے زیادہ نقصان دہ ہیں، زیادہ برے ہیں، کیونکہ کوئی غیر مسلم آ کر مسلمانوں میں اگر کفر کی، شرک کی، بدعت کی بات کرے گا تو کوئی مسلمان اس سے متاثر نہیں ہوگا، لیکن ہمارے درمیان کے داڑھی ٹوپی والے، لمبے کرتے والے یا پھر ڈگریوں والے آ کر کہیں گے، قرآن کی باتوں کو بدل کر شرک کو پیش کریں گے، جتنی شرکیات اور خرافات لوگ کرتے ہیں اس سے قرآن و حدیث کی طرف جو ہے منسوب کرتے ہیں، ایسا جھوٹ جب بولیں گے تو عوام دھوکہ کھائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی کہا کہ اس حدیث میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر جن لوگوں سے ہے وہ الائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے پیشوا ہیں۔ آپ کسی کے پیچھے چل رہے ہیں، کسی کو پیر بنا رہے ہو، کسی کے پیچھے کسی کو دانشور سمجھ رہے ہو، تو یہ دیکھ لیجئے کہ وہ گمراہ کرنے والا پیشوا تو نہیں ہے، وہ قرآن و حدیث اور صحابہ کے متفقہ عقائد اور منہج سے ہٹا ہوا تو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ وہ ہماری زبان بولیں گے، ہماری بولی بولیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہو اگر یہ حالت مجھے مل جائے؟ فما تأمرونی ان ادرکنی، تو کہا یہ آخری جملہ کہ جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لے، جماعت المسلمین ایک بھی ہو لیکن قرآن و حدیث کو ماننے والا ہو۔ کہا اگر مسلمانوں کی جماعت نہ ہو تو کیا کروں؟ آخری جملہ ہے کہ تم ان تمام فرقوں سے الگ ہو جاؤ، فاعتزل تلک الفرق کلھا۔ اس جملے میں ایک بات کو یاد رکھیے، تفصیل کا موقع نہیں، صرف ایک جملے میں میں کئی صفحہ بیان کر رہا ہوں، غور سے سنیے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ان فرقوں کو سب کو چھوڑ دو۔ اور آج ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے، جماعت اسلامی یا دوسرے، کہ اگر اختلاف ہے تو اختلاف کو اپنی اپنی جگہ رکھیے، کوئی قبر پرستی کر رہا ہے، کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی تصوف میں ہے، کوئی توحید پر ہے، سب ایک ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ، اور ہمارا دائی کہہ رہا ہے سب ایک ہو جاؤ۔ اس کی بات مانیں گے آپ؟ یہ ولا اور برا کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول کہ ان سب فرقوں سے ہٹ جاؤ، وَلَوْ أَن تَعَزَّ بے
کیا ہے؟ اگرچہ تم کو درخت کی چھال، درخت کی جڑ کو چبا کر رہنا پڑے، یعنی کتنی بھی مشقت اور محنت کرنی پڑے، اگر فرقے الگ الگ ہیں، بدعت و خرافات ہے، سنت نہیں ہے، ظلم کا دفیہ آپ نہیں کر سکتے، تو بہتر ہے کہ آپ الگ ہو جائیں، آپ اکیلے جماعت ہوں گے. یعنی آپ کو لوگوں سے مل جل کر نہیں رہنا ہے. اگر شرک اور بدعت ہے، انحراف ہے، آپ کو قرآن و سنت کے راستے پر چلنا ہے. یہی فتنوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پورا بتا دیا. یہ میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان، ہر انسان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا اہم سبق ہے، سب سے اہم ضرورت ہے. اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم کو دعا سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آج سے جب نماز میں یہ سورہ پڑھیں تو اس کے معنی پر غور کریں. اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، صراط مستقیم کا سپاہی بنائے، مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے سے بچائے، بدعت و خرافات اور انحرافات سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کی سعادتوں اور کامیابیوں سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں اپنی جگہ لینے سے پہلے پھر سے اللہ کا